بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین، محترم میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں، آج کے اس بابرکت اور اس پر نور اور پر رونق اجتماع میں ہم سب کے سب جمع ہیں، اور یہ اجتماع حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے، یہ اجتماع آج کا ان کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم ہر سال میں آج کی اس تاریخ میں اس موقع پر سب کے سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ اس اجتماع کو مفید بنائے، دنیا اور آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس اجتماع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور عمل اور تقوی کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا، اور انہی کے فیض سے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ ان کا فیض جو انہوں نے اپنے متعلقین، متوسلین، محبین کی صورتوں میں چھوڑا، یا جو انہوں نے کتابوں کو تصنیف کر کے اپنا فیض چھوڑا، یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جو شخص محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو، محنت کرنے والوں کے اجر کو، محنت کرنے والوں کی کوشش کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ایک محنت ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک محنت ہے اللہ کو پانے کے لیے، ایک محنت ہے دنیا کی کمائی کے لیے، اور ایک محنت ہے جنت کی کمائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اور سورۃ العنکبوت مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور جس وقت مسلمانوں پر سخت سے سخت کڑے حالات آ گئے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کفار کی جانب سے بھی مسلسل ایذاؤں کی صورت میں، بیہودہ باتیں اور بیہودہ جملے کسنے کی صورت میں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون، دیوانہ، پاگل اس قسم کے جملے کہنے کی صورت میں یہ مصائب ٹوٹ پڑے۔ کمزوروں کو یرغمال بنایا گیا اور انہیں پیٹا گیا، مارا گیا، ایسے سخت ترین حالات آئے، تو ان حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور بت پرستی کو ہم نے چھوڑا ہے، آپ کا لایا ہوا دین وہ ہم نے قبول کیا، مگر اس دین کے قبول کرنے کے بعد اس قدر حالات، اس قدر مصائب، اس قدر پریشانیاں اور اس قدر گھٹن حالات سے ہمیں کیوں گزارا جا رہا ہے؟ سوال دل میں یہ آیا کہ ایمان لانے کے بعد تو ہمیں ہمارے سامنے پھول ہی پھول بچ جانے چاہیے، ایمان لانے کے بعد تو ہمارے سامنے راحتیں ہی راحتیں ہو جانی چاہیے، نماز کی پابندی کے بعد تو ہمارے اوپر تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جانے چاہیے۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ایمان والو تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، صرف اس لفظ کے کہنے پر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ غور فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا یہ مسلمان ہو جانے کا دعویٰ کرنے کے بعد جان چھوٹ جائے گی؟ لا یفتنون، آزمائشیں نہیں آئیں گی، مصائب نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ خوب صاف صاف تمیز کرنا چاہتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے، کھرے اور کھوٹے میں اللہ تمیز کرنا چاہتا ہے، فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تین قسم کی آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں، تین قسم کی تکالیف ایمان والوں پر آتی ہیں، اور ہم دیکھیں کہ کون کون سی تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں اور ان تکالیف اور مصائب میں ہم کتنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی تکلیف تو کافروں کی طرف سے ایمان والوں پر ہر دور میں آئی ہے، آتی رہے گی، قیامت تک یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ آج بھی دنیا کے بعض خطوں میں ایمان والوں پر کافروں کی طرف سے مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دوسری تکلیف انسان کو اس کے اپنے جسم میں امراض و بیماریوں کی صورت میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ خیال یہ تھا کہ جو ایمان لایا اس پر نہیں آنی چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے مقرب ہیں۔ نوح علیہ السلام پر مصیبتیں آئی ہیں، یونس علیہ السلام پر مصیبتیں آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر مصیبتیں آئی ہیں، اسحاق علیہ السلام پر مصیبتیں آئی ہیں، یعقوب علیہ السلام پر مصیبتیں آئی ہیں، اسماعیل علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، غرض جتنے بھی نبیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوا، سب نبیوں کی مصیبتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ مصیبتوں کے وقت ان نبیوں نے ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے۔ سورۃ الانبیاء 17ویں سپارے کی جو سورت ہے، اس میں اللہ نے 17 نبیوں کا تذکرہ کر کے پھر ارشاد فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ 17 کے 17 جو نبی ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی تھے، ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔
آئیے آج اس اجتماع میں ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ نیت کر کے ہم یہاں سے اٹھ گئے تو یہ اجتماع ہمارے لیے کامیاب و کامران ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں کوئی ایسی چیز تکلیف دہ پڑی ہوئی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، یہ پتھر ہے راستے میں، دوسرے آدمی کی گاڑی کو لگ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ہم اپنی سواری سے اتر کر اور کنارے میں کھڑے ہو کر اس چیز کو ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ ہے نیکی میں سبقت کرنا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی سی نیکی ہے، مگر ممکن ہے یہی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بن جائے۔ جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے نیکی میں آگے بڑھنا، اور صرف آگے نہ بڑھنا، نیکی کر کے خوش ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آؤ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اس مجلس میں، ہم سب کے سب اپنا احتساب کریں۔ ہم احتساب کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بڑوں کا نام لے رہے ہیں، کیا بڑوں والا ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ اس ایمان کے کوئی ذرے ہمارے اندر موجود ہیں؟ ان بزرگوں کے ایمان اور ان بزرگوں کے انوارات اور ان کی برکات سے آج ہم کتنے سال گزرنے کے بعد بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہے کہ ہمارے ایمان سے ہماری نسلیں فیض یاب ہوں، ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک، جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو جائے، جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو جائے اور گناہ کر کے افسوس ہو جائے، فأنت مؤمن، آپ صاحب ایمان ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے کم درجہ سمجھایا ہے۔ اب یہاں ہم نے نیکی کی، کیا نیکی کی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، اس نیک مجلس میں بیٹھے۔ اگر اس نیک مجلس میں بیٹھ کر، اس مبارک محفل میں بیٹھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور دل میں شکر ادا کر رہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مبارک مجلس میں آنے کی توفیق دی ہے، اگر یہ خوشی ہے تو یہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ جس طرح سے ظاہری چیز کھا کر پی کر جسم کو لذت ہوتی ہے، جسم کو لذت کب ہوتی ہے؟ جب جسم تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ اگر جسم بیمار ہے، ذائقہ مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا، نمکین شے کے ذائقے کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جسم بیمار ہے۔ اگر ایمان صحیح اور درست ہے تو ایمان نیکی کو محسوس کرتا ہے، تلاوت سے ایمان کو ترقی ملے گی، ذکر سے ایمان کو ترقی ملے گی، درود شریف کے پڑھنے سے ایمان بڑھے گا، طبیعت اندر سے خوش ہوگی، جی خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے، افسوس ہونے لگے میں نے یہ کیوں کہا۔ راستے میں چلتے چلتے کسی کو ڈانٹ دیا بلا وجہ، ڈانٹ حد سے زیادہ کر دی، کسی کو بیہودہ گالیاں دینا شروع کر دی، افسوس ہونے لگے کہ یہ میں نے کیوں کیا۔ اگر یہ بات ہے کہ آج تو مزہ آیا نا، دبا کے میں نے سنائی ہے اس کو، نہ بھائی، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، مومن اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، مومن کو اپنی غلطی کا ادراک و احساس ہوتا ہے، اسے ادراک و احساس ہوتا ہے۔ اگر نیکی کا احساس ہو، نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے غم اور رنج آ جائے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر نیکی کر کے کوئی خوشی نہ ہو، نماز رواج کے مطابق نماز پڑھ لی، تلاوت رواج کے مطابق کر لی، ذکر رواج کے مطابق کر لیا، کوئی اندر انقلاب نہ آیا، کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، کوئی ایمانی کیفیات میں اضافہ نہیں ہوا، اور گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، مگر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی حلاوت سے یہ خالی، یہ نام کا مومن ہے۔
تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 صفات سورۃ الانبیاء میں اللہ نے ذکر کی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ 3 خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. جب پیدا کریں گے تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا، جس سے محبت ہوگا، اور جس سے محبت کرے گا آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. یسارعون فی الخیرات، ایک خوبی یہ بتائی کہ نبی تو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. نمبر 2 ویدعوننا رغبا ورہبا، ہر حال میں ہمیں ہی یاد کرتے تھے. خوشی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، غمی کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. جب غمی آتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مصیبت آن پڑی ہے، اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے ہیں. اب پورے محلے کو جمع کر کے ورد کرتے ہیں. اب مصلی بچھا بچھا کے آنسو بہاتے ہیں. کیا کسی نعمت پر 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کی ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. مشکل میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، راحت اور خوشی کے وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا. مشکل کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. خوشی کس نے عطا فرمائی؟ وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کانوا لنا خاشعین، کہ وہ ہمارے سامنے دبنے والے تھے، جھک جانے والے تھے، تواضع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے. تو ہمارے اندر بھی صفت عجز، عاجزی اور انکساری کی صفت ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان والوں پر مصائب آتے ہیں. ایک مصیبت کیا آتی ہے کہ کفار کی جانب سے، دوسری مصیبت آتی ہے ایمان والے کے اوپر اپنی جسم کے اندر بیماریاں، مال کی کمی، جسمانی بیماری، یہ بھی ایک مصیبت اور پریشانی ہے. تیسری مصیبت اور تکلیف ذہن نشین فرمائیں، توجہ میری طرف فرمائیں. تیسری پریشانی کیا ہے جس کو مجھے آج ذکر کرنا ہے، جس پر حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی محنت ہے، جن پر حضرات صوفیاء کرام کی محنت ہے، جن پر ان لوگوں کے مجاہدے ہیں، جس سے متعلقہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. توجہ فرمائیے. وہ تیسری مشکل، تیسری مصیبت انسان پر یہ آتی ہے، آگے آگے ہو جائیں، آگے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو گنجائش مل جائے، مل مل کے بیٹھیں، آگے آگے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گنجائش پیدا کریں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب آپ سے کہا جائے کہ مجلس میں توسع پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، تو وسعت پیدا کر دیا کرو. اللہ اس کے بدلے میں تمہارے حالات میں وسعت پیدا کرے گا، اللہ تمہارے حالات کو اس کے بدلے میں بہتر کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے آنے والا نیا مجمع ہے، سب کو تاکہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، پرسکون طریقے سے بات سن لیں، اور اس بابرکت اجتماع میں سب کے سب شریک ہو جائیں. ماشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری تکلیف جو ایمان والوں پر آتی ہے وہ سننے کی بات ہے، اور جس پر میں نے آیت پڑھی، نفس کے خلاف، چاہتوں کے خلاف. ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کھاؤں، مگر وہ کھانا ہے حرام کا، وہ طریقہ ہے حرام کا، وہ کاروبار ہے حرام کا، منافع بڑا ہے، میری چاہت تو یہ ہے. اب اس چاہت کو چھوڑنے پر تکلیف آتی ہے، اس اپنی منشا کو چھوڑنے پر تکلیف آتی ہے. دل چاہ رہا ہے یہ محبت کروں، مگر یہ محبت ہے ناجائز، یہ ہے گناہ. دل چاہ رہا ہے فلاں کا بغض دل کے اندر رکھوں، اور پھر ہر جگہ اس کی غیبتیں کرتا رہوں، اگلوں، ہر جگہ برائی کو اگلتا رہوں، غیبتیں کرتا رہوں. یہ کیا ہے؟ دل چاہتا ہے، یہ اندر کا نفس چاہتا ہے، اندر کا جی چاہتا ہے. جب اس نفس کے خلاف انسان کرتا ہے تو یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے، مشقت ہے. اب اس آیت پر ہم آتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت کی. عنکبوت عربی زبان میں
مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کی؟ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر سے لو لگاتا ہے اس کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دھیان لگاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا ایک ہوا کا جھونکا آیا یا ایک تنکا اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ جو غیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ اور جب قیامت میں آدمی سمجھے گا کہ میرے پاس تو بہت سارے اعمال ہیں، میرے پاس تو بڑی تلاوت ہے، میرے پاس تو ذکر و اذکار ہیں، میرے پاس تو حج و عمرے ہیں، مگر چونکہ اخلاص نہیں تھا ان اعمال میں، سنت کے مطابق وہ اعمال نہیں تھے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہباء منصورا، وہ ریت کے ذروں کی طرح اعمال ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ انسان کہے گا ہائے کاش میں دنیا میں اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ کر لیتا، آج میرے اعمال محفوظ ہو جاتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر میں اس شخص کو لایا جائے گا جس نے کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا، نماز دکھلاوے کے لیے، روزہ دکھلاوے کے لیے، اصلاحی مجلس دکھلاوے کے لیے، قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اے دھوکہ دینے والے انسان، تیرا عمل، تیرا اجر ضائع ہو گیا، جاؤ آج اپنے اجر کا مطالبہ اسی سے کرو جس کے لیے تو دنیا میں عمل کیا کرتا تھا۔ اللہ کے ہاں صرف خالص عمل قبول ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ محنت کرتے ہیں دنیا میں، اللہ کہہ رہا جو مجھے پانے کے لیے محنت کرے گا، ہمیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، جاہدوا جو مجاہدہ کرے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، اسلام کی خاطر دین پر تکلیف برداشت کرے گا، سنت پر چلنے کی خاطر تکلیف برداشت کرے گا، سنت پر چلنا شروع کیا، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، اکابر کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جڑا، نسبتوں میں جڑا، چہرے پر سنت رسول آ گئی، داڑھی آ گئی، خاتون خانہ کے گھر میں پردے کا اہتمام ہونے لگا، بے پردگی ختم ہو گئی، پردے کا اہتمام ہونے لگ گیا، اب تانے لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، یہ جناب بڑے دیندار بن گئے، یہ جناب بڑا بزرگ بن گیا۔ اس قسم کے جب تانے آنے شروع ہوں گے، ان تانوں کو برداشت جو کرے گا، جاہدوا فینا، جس نے ہمیں پانے کے لیے یہ مجاہدے اور یہ مشقتیں برداشت کی، اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے پھر ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں شیطان کے ساتھ بھی مجاہدہ کرے۔ مجاہدہ کا معنی اپنی بات، اللہ کی بات کو مانے، شیطان کی اطاعت نہ کرے، نفس کے خلاف بھی مجاہدہ کرے۔ جب شیطان کے خلاف مجاہدہ کیا، نفس کے خلاف بھی مجاہدہ کیا، ارد گرد کے رسم و رواج کے خلاف بھی مجاہدہ کیا، شادی کا موقع آیا، جی شادی ہمارے خاندان میں تو یہ رواج ہے، بھائی یہ رواج سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، سنت مول صاحب سنت تو نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے۔ اب اس موقع پر ایک آدمی سنت کو دیکھتا ہے، رواج کو چھوڑ دیتا ہے اور طرز طریقے جو معاشرے میں چل رہے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اس نے تھوڑی سی مشقت برداشت کی ہے، ہم اس کے لیے اور راستے کھولیں گے، اور یہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں یہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کا نور اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اللہ متعدی کرے گا۔ حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا آج فیض کیوں ہے؟ لنہدینہم سبلنا کا مصداق ہے۔
آج ان کا فیض انہی کا فیض ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کا فیض کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے مجاہدے کیے، اللہ کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ کو پانے کے لیے شیطان کو ناراض کیا، اللہ کو پانے کے لیے اپنی نفس کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کو پانے کے لیے اپنے رواجوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیض جاری کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیض ہماری نسلوں تک جاری رہے تو پھر ہمیں یہ مجاہدے برداشت کرنے ہوں گے، ہمیں یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ یہ بزرگوں کے اعمال تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام تھا، تب جا کے یہ فائدے اور یہ فیض حاصل ہوتے۔ اس لیے ایسے مواقع، ایسی مجالس جب بھی آئیں، ان مجالس میں شرکت کرنے کا مقصد اور غرض صرف ایک ہو تاکہ اس مجلس سے مجھے کچھ فیض حاصل ہو جائے، میں اس مجلس سے کچھ لے کر جاؤں گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آتے، کہتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملتا۔ جو آدمی جتنا بڑا ظرف لے کر اس مجلس میں آتا ہے، چاہے واعظ کرنے والے کے واعظ سے کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ کی قسم بزرگوں کی زیارت سے بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور زیارت سے بھی نہ ہو، اتنی دیر مجلس میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوگا، ایسی مجالس میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوگا، بشرطے کہ دل کا پیالہ خالی کر کے آیا ہوتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسی مجالس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کو یہ مجلسیں فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہو وہ 100% عمل کی نیت سے بیٹھا ہو۔ اگر عمل کی نیت سے نہیں بیٹھے گا مجلس مفید نہیں ہوگی۔ اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، اور وہاں کفار مکہ بھی بیٹھتے تھے۔ جو عمل کی نیت سے، طلب کی نیت سے بیٹھے انہیں فیض پہنچا، جو طلب کی نیت سے نہیں بیٹھے فیض نہیں پہنچا۔ نہ صرف فیض نہیں پہنچا بلکہ کفر اور بڑھتا چلا گیا۔ رسول اللہ جیسے جیسے دوا دیتے گئے ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایسی مجالس میں جب انسان بیٹھے تو توجہ سے بیٹھے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو واعظ کہنے والا ہے، بات کہنے والا ہے، اس شخص کے عیبوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر یہ 3 باتیں مجلس میں ہوں گی تو یہ مجلس مفید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب عمدۃ السلوک میں لکھا کہ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے باطن کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم ظاہر جسم کی اصلاح پر تو لگے ہوئے ہیں، باطن کی اصلاح کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ناخن بھی خراب ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ارے سر کے بال بھی جھڑ جائیں تو وہ بھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہمارے جسم میں کھال پر بھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت کا میدان انسان کے جسم نہیں تھے، انسان کے دل تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہے، مگر ہر سالک کے مبتدی کے لیے، جو ابتدائی درجے میں مبتدی ہو، جو شروع سے اس راستے میں چلنا چاہتا ہو اور اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، وہ 4 کام کم کر دے۔ توجہ فرمائیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے باطن کی اصلاح ہو جائے، اس کا اندر سنور جائے، اس کا باطن درست ہو جائے، اس کا دل اللہ سے جڑ جائے، اسے چاہیے کہ وہ 4 کاموں کے اندر کمی کر دے، چھوڑ نہیں سکتا۔
نمبر 1 ارشاد فرمایا قلت کلام، بات میں کمی کر دے، بات میں کمی کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سوچے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں کیا یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ اگر مفید نہیں ہے، گناہ کی بات ہے تو نہ کہوں، اگر گناہ کی بات نہیں ہے مگر مفید بھی نہیں ہے، فرمایا مفید نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لغو بات ہے۔ لغو بات سے بھی مسلمان کو بچنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغو بات سے، لغو سننے سے، لغو دیکھنے سے، بیہودہ ہر عمل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ ایمانی ترقی سے ہم سب محروم ہو جائیں گے اگر ہم لغویات کو نہ چھوڑیں تو۔ میں ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا کتنی بڑی بات ہے، بتائیے کتنی عظیم خدمت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رہا ہے، سواری پر زین کس رہا ہے، آپ کی سواری کو آپ کے لیے تیار کر رہا تاکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی میسر ہو جائے۔ اچانک کفار کی طرف سے ایک تیر آیا اور تیر جسم کے پار ہوا اور وہ نیچے گرا اور شہید ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کتنی خوبصورت، کتنی پیاری موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا اور اس حال میں اس کی موت آئی۔ کہنے والے نے کہا ابشر بالجنہ، ابشر بالجنہ، ابشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ سنیے گا اور آج اس مجلس میں نیت کر کے جائیے گا یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ جنت کی خوشخبری لو، لعلہ قد لغا، ممکن ہے کبھی اس نے لغو کام کیا ہو، یہ لغو کام کرنا اسے جنت سے روک سکتا ہے، یہ بیہودہ بات کہہ دینا جنت سے روک سکتا ہے، یہ لغو بات کرنا جنت سے روک سکتا ہے، یہ جنت سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج میرا جوان، میرا دوست، آج موبائلوں پر کئی گھنٹے یہ جو لغویات میں ہم مصروف ہیں، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم سمجھیں کہ ہم سالکین کے راستوں پر چل رہے ہیں، پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اکابر اور بزرگوں اور اسلاف کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اسلاف کی راتیں تو قرآن کے ساتھ گزرتی تھی، اسلاف کے دن تو قرآن کے ساتھ گزرتے تھے، اسلاف کے لمحات تو اللہ کی یاد اور ذکر کے ساتھ گزرتے تھے۔ ایک لمحہ زندگی کا خالی نہیں ہوتا تھا جس لمحے ان کی زبان سے اللہ کا ذکر نہ نکلتا ہو۔ 10 پارے یومیہ تلاوت کرنے کا جن کا معمول تھا اور لفظ اللہ کو 5 ہزار مرتبہ پڑھنے کا معمول تھا اور سورہ اخلاص کو ہزار مرتبہ پڑھنے کا معمول تھا اور اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول تھا۔ کیا وہ لوگ بیوی بچے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ان کے دوست و احباب نہیں تھے؟ آج ہمارا بہت بڑا وقت لغویات میں لگ رہا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لغو کلام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایک کلام وہ ہے جو مفید ہے، مفید کلام، اس مفید کلام کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ میرا مفید کلام اس موقع پر کرنے کا بھی ہے کہ نہیں کرنے کا۔ ایک آدمی کسی کو دعوت دے رہا ہے، اسے خیر کی بات کہہ رہا ہے، مگر اگلا خیر کی بات قبول نہیں کر رہا اور اس کا مزاج نہیں ہے قبول کرنے کا، بات تو مفید ہے لیکن سامنے فائدہ نہیں ہو رہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا مفید بات کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر فائدہ ہوگا تو کہا جائے اور اگر غیر مفید ہے تو نہ کہا جائے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر غیر مفید بھی نہیں ہے، لغو ہے، تو اس سے بھی بچا جائے، چونکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ لغویات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا قلت کلام، کم بات کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی 2 اعمال ہوں گے۔
قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی کتنے اعمال ہوں گے؟ 2 اعمال۔ آؤ وہ 2 اعمال اپنانے کی نیت کریں ہم انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، اور نمبر 2 خاموش رہنا، کم بولنا۔ اچھے اخلاق اور کم بولنا یہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی عمل ہوں گے۔ تو اس حدیث کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک ہفتہ منہ سے بات نہیں نکلتی تھی، ایک ہفتہ بولتے ہی نہیں تھے کہ کہیں لغو بات نہ نکل جائے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ اپنے پاس قلم رکھا ہوا ہوتا تھا اور ایک کاپی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور روزانہ جو جملہ بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، پھر رات کو مراقبہ کرتے تھے، احتساب کرتے تھے، جو میں نے بولا یہ صحیح بولا یا غلط بولا ہے۔ جو صحیح بولا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جو غلط بولا اس پر اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور جب معافی انسان مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والا۔ تو ارشاد فرمایا کہ قلت کلام، کم بولنا، آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کم گوئی کو، کم بولنے کو نہ اختیار کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں چلہ بسا اوقات ہوتا تھا، خاموش رہنے کا چلہ، چپ رہنے کا چلہ، صرف اپنا ذکر کرے گا، صرف ضرورت کی بات کرے گا۔ اور یہ معمول ہم نے استاذ العلماء، استاذ المحدثین حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی مجالس میں بھی یہ معمول دیکھا کہ حضرت کے جو متعلقین متوسلین تھے، حضرت بارہا یہ تاکید کرتے تھے، 1 ہفتے کے لیے تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، 20 دن کے لیے تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، 40 دن کے لیے تم نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو جو لوگ اپنی اصلاح کے خواہش مند ہوتے تھے وہ اس پر عمل کرتے تھے، وہ بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے، اور آج اللہ پاک ان کا فیض اتنا جاری کیے ہوئے ہے کہ ہزاروں لوگ ان کے فیوز سے مستفید ہو رہے۔ کیوں؟ انہوں نے بڑوں کی بات مانی ہے، بزرگوں کی باتیں مانی انہوں نے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی قلت طعام، کھانا کم ہو، رزق حلال ہو، رزق حلال کے بغیر تو لقمہ نہ جائے منہ میں، اس لیے کہ ساری عبادت تباہ ہو جائے گی۔ رزق حرام میں ساری عبادت کی لذت ماری جاتی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا، 40 دن تک عبادت کی لذت اور حلاوت سے آدمی محروم ہو گیا۔ جس طرح سے انجیکشن آدمی لگاتا ہے جسم میں اور اس انجیکشن کی دوا پورے جسم میں سرایت کرتی ہے، اسی طرح سے ایک لقمہ حرام کا پورے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ اس کا اثر آنکھوں پر بھی پڑے گا، اس کا اثر کانوں پر بھی پڑے گا، اس کا اثر زبان پر بھی پڑے گا، اس کا اثر دل پر بھی پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے میں ایک کھجور کا دانہ ملا، فاقے میں تھے، اس ایک کھجور کے دانے کو کھا لیا، بعد میں خیال آیا کھا تو لیا، معلوم نہیں اس کا مالک کون ہے، میں نے غلط کام کیا، فوری پانی پیا، خوب پیٹ بھر کر پانی کیا اور انگلیاں ڈال کر قے کر دی۔ ارشاد فرمایا ضائع تو یہ ہو گیا مگر میرے جسم میں خون کا حصہ تو تاکہ نہ بنے، یہ کھجور کا ایک دانہ یہ میرے جسم میں خون کا حصہ تو نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کرتا ہے اور بال پر گندہ ہیں، جسم میلا کچیلا ہے، پریشان حال ہے، مگر کپڑے اس نے حرام کے پہنے ہوئے ہیں، جسم میں غذا اس کی حرام کی گئی ہوئی ہے، جسم حرام سے پلا بڑا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے حرام سے تو بچانا ہی بچانا ہے، مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچائے گا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جو مشتبہ شک شبہ والے مال میں پڑے گا اس کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ تو حرام سے بچانا ہے اپنے آپ کو، مشتبہ مال سے بچانا ہے، اس کے بعد حلال بھی ضرورت کا۔ اگر باطن کی اصلاح چاہیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھرا ہوا ہو اس پیٹ میں حکمت اور دانائی کی بات کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ کھانے میں اعتدال ہو،
ہارون الرشید کی خدمت میں ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی نے سوال پوچھا کہ تمہارے قرآن کریم کے اندر طب کے متعلق کوئی بات ہے؟ ڈاکٹری کے متعلق، جسم کی صحت کے متعلق کوئی بات ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا قرآن کی یہ آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا حد سے زیادہ کھانا اسراف ہے اور وہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس یہودی نے کہا تمہارے قرآن نے تو پوری طب کو لے لیا، کوئی بھی شے نہیں چھوڑی۔ اس لیے ارشاد فرمایا قلت طعام، اور تیسری بات قلت منام، کم سونا۔ قرآن کریم میں صحابہ کے متعلق کیا آیا؟ سورہ زاریات میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ جو اہل علم، علماء، طلباء میری بات سن رہے ہوں تو یہ جملہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اردو میں تو ہم یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو وہ تھوڑا سوتے تھے۔ مگر عربی میں لفظ کانا یہ بھی کمی کو بتاتا ہے، قلیل کمی کو بتاتا ہے، من کمی کو بتاتا ہے، ما کمی کو بتاتا ہے، یہجعون کچی نیند، کچی نیند وہ بھی بہت تھوڑی سی ہوتی تھی۔ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح صبح استغفار کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول کم ہو جائے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو جائے، لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بس بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، علیحدہ ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ من احب للہ، جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، نفرت بھی اللہ کے لیے کی، واعطى للہ، دیا بھی تو اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے نہ دیا، تو کیا ہوگا؟ فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ چار باتوں پر ایمان کی تکمیل بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی باتوں پر؟ چار۔ محبت کس کے لیے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ نفرت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نہ دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا ہماری ساری محبتیں اللہ کے لیے؟ ہر آدمی اپنا احتساب کرے۔ آج کی مجلس میں اگر ہم یہ طے کر کے چلے گئے اور اپنا احتساب کر لیا تو ہماری مجلس مفید ہوگی، اور حضرت کے فیض سے ہم سب مستفید ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت ہوتی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائے، یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ نفرت اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہماری نفرتیں ذاتیات کی بنیاد پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے نفرت کون سی ہے؟ ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، بار بار آپ نے اس کو سمجھایا، سمجھانے کے باوجود پھر بھی گناہ میں مبتلا ہے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹنا اللہ کے لیے، کہ اگر میں اس کے ساتھ لگ گیا تو میرا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ پیچھے ہٹنا اللہ کے لیے ہے۔ دینا کچھ بھی دینا ہو، محبت اللہ کے لیے دو۔ مال دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور جو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے نہ دیا، روکا تو بھی اللہ کے لیے روکا۔ جس کے اندر یہ چار خصلتیں ہو گئیں، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو مکمل فرمائے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ روزانہ ہم توبہ کیا کریں۔ جو آدمی اس مرحلے میں لگتا ہے اور صوفیاء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، نیک مجالس میں بیٹھتا ہے، تو
حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کلہاڑی ہو اور کلہاڑی سے سب کانٹے اور سب درخت اور سب چیزوں کو صاف کر دیا گیا ہو، درمیان میں ایک پودا آدمی چھوڑ دے جو قیمتی ہو۔ تو جب انسان اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد دل میں بستی ہے، تو آہستہ آہستہ دل کے آس پاس کے سارے کانٹے چھٹ جاتے ہیں، دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کی یاد سے آئے گی۔ اللہ کی یاد کہاں سے ملے گی؟ بزرگوں کی مجلسوں سے ملے گی۔ اللہ کی یاد اللہ والوں کے پاس سے ملے گی۔ اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس سے ملے گی۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی مجلس، صادقین کا مطلب کیا ہوا؟ نیک لوگوں کی مجلس جن کی زبان، دل، عمل تینوں ایک ساتھ۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہی عمل میں ہے، اس کو کہتے ہیں سچا صادق۔ سچا صادق۔ تو آدمی اب اس زندگی میں گزرتے ہوئے نہ جانے کتنے روزمرہ گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اچھی مجلس میں جڑتا ہے تو اس مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب، اپنے گناہ نظر آتے۔ ایک آدمی روزانہ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھتا ہے، روزانہ ڈاکٹر کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ڈاکٹروں کی باتوں کو سنتا ہے تو اس کو اپنی بیماریوں کا ادراک و احساس ہونے لگتا ہے۔ ایک آدمی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اسے اندر کی روحانی امراض کا ادراک ہونے لگتا ہے، اسے اندر حسد نظر آتا ہے، اسے کینہ نظر آتا ہے، اسے بغض نظر آتا ہے، اسے تکبر نظر آتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس تکبر کے ساتھ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ یہ چیزیں قابل علاج ہیں، یہ اشیاء قابل علاج ہیں۔ اور جو صوفیاء کرام کی محنت ہے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے تک آنے کی محنت کی ہے، حسد بھی چھوڑا، کینہ بھی چھوڑا، بغض بھی چھوڑا، نفرت بھی چھوڑی، دنیا کی محبتوں کو بھی چھوڑا، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے۔ اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولے گا۔ اس لیے سب کے سب روزانہ ہر آدمی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی زبان سے ایک مرتبہ یہ لفظ روزانہ نہ نکلے استغفر اللہ، تو ہماری کیسی توبہ ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا توبہ میں ندامت ہوتی ہے۔ توبہ میں ایک دل کا عمل ہے اور ایک ظاہری اعضاء کا عمل ہے۔ توبہ میں دل کا عمل یہ ہے کہ انسان نیت توبہ کی کرے، توبہ میں دل کا عمل یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے، آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دل کا یہ عمل ہے کہ نادم اور شرمندہ ہو کہ میں نے کتنا بڑا جرم کر لیا، میں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ یہ دل کے اعمال ہیں توبہ میں، یہ دل کے اعمال ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فرمایا وہ 3 اصحاب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے مخلص ساتھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، مگر اتنی شرمندگی، اتنی ندامت ہونے لگ گئی کہ زمین ان پر تنگ ہونے لگ گئی اور انہیں اپنی ذات سے بھی نفرت ہونے لگ گئی۔ اے اللہ ہم نے کیا کر دی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ندامت کی ایک بڑی شاندار مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا ندامت اس کا نام نہیں ہے کہ اے اللہ میری توبہ۔ دیکھو ارشاد فرمایا ندامت یہ ہے، ایک آدمی شکار کے لیے نکلا اور اس نے سامنے جھاڑیوں کے اندر کوئی جانور محسوس کیا اور اس نے تیر چلا دیا۔ جیسے ہی اس نے تیر چلایا تو وہ جو جانور اس نے محسوس کیا اسے لگا، وہ پھڑکا، یہ دوڑا بھاگتے بھاگتے گیا کہ میں اس کو ذبح کروں، جا کے دیکھتا ہے تو اس کا اپنا بیٹا تھا۔
تو مجھے بتاؤ اس کو کیا ندامت ہوگی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جو ندامت ہوگی اس کی زبان سے نکلے گا ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا۔ فرمایا گناہ کرنے کے بعد ایسی ندامت ہونی چاہیے، یہ والی ندامت لاؤ، طاری کرو اپنے اوپر، ہائے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، تیرا دیا ہوا کھایا، تیرا پیا، تو نے عزت دی، تو نے کاروبار دیا، تو نے گھر دیا، اس گھر کی چار دیواری میں کوئی شخص نہیں دیکھ رہا مجھے، یہاں تو دیکھ رہا ہے، میں تجھ سے نہ شرمایا۔ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا جب تنہائی میں تمہیں گناہ کا دل کرے تو اپنے گناہ کو اللہ کا ڈر بتاؤ، اللہ سے ڈراؤ، اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ کہ اللہ سے تجھے ڈرنا چاہیے، اور اگر نفس تمہارا اللہ سے نہ ڈرے تو نفس کو یہ کہو کہ یوں گناہ چھپ کر کرو گے اللہ تمہیں لوگوں میں رسوا کر دے گا، لوگوں سے اس کو ڈراؤ، اگر پھر بھی تمہارا نفس گناہ سے بچ گیا تو پھر بھی اچھی بات ہے، اور اگر نہ تمہارا نفس اللہ سے ڈرا نہ لوگوں کے سامنے رسوائی سے ڈرا، ارشاد فرمایا اب سمجھ لو تمہارا نفس حیوان کا نفس ہے، آدمی کا نفس نہیں، یہ جانور کا نفس ہے۔ بیل کو گھاس ڈالی جائے اور کہا جائے یہ مالک کی نہیں ہے، یہ تیرے مالک کی نہیں ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، اسے کیا احساس ہے؟ اس نے تو پیٹ بھرنا ہے، اس نے تو پیٹ بھرنا ہے۔ جب انسان اس سطح پر آ جاتا ہے تو انسان انسانیت کے معیار سے گر جاتا ہے، جانوروں کی صفت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا انسان جب بے حس ہو جاتا ہے، ایک پہلا درجہ بے حسی کا یہ ہے کہ انسان ایسا ہے جیسا کہ بیل، بکری، گائے یہ جانور ہیں، یہ جانور ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں کا احساس نہیں رہتا، اگر برابر میں ایک بھوکا ہو اور اس کے سامنے گھاس ڈلی ہوئی ہو یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے بھائی کو بھی تھوڑی سی گھاس دے دوں، کیونکہ یہ شعور اس کو نہیں دیا اللہ نے، یہ شعور اس کے پاس نہیں۔ مگر انسان جب انسانیت کے اس معیار سے بھی گرتا ہے تو ارشاد فرمایا پھر یہ بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، چیتے کی طرح ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی بناتا ہے۔ کیا آج میں تو ایسا نہیں کر رہا کہ دوسرے کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی بنا رہا ہوں، دوسرے کا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں؟ جس بھیڑیے نے اور جس درندے نے کسی بکری پر حملہ کیا اس نے دوسرے کی زندگی تو تباہ کی مگر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اس نے پال لی۔ اور ارشاد فرمایا کہ انسان جب انسانیت کے معیار سے اور نیچے جاتا ہے، بھیڑیے سے بھی نیچا ہو جاتا ہے، سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو کا مزاج اسے معلوم ہے کہ ڈھسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر اس کا مزاج بن گیا ہے ڈھسنا، پھر انسان کا یہ مزاج بن جاتا ہے دوسرے کو تکلیف دینا، گھر میں بھی تکلیف دینا، پڑوسی کو بھی تکلیف دینا، کاروبار میں بھی تکلیف دینا، آفس میں بھی تکلیف دینا۔ یہ کیا ہے؟ بچھو کا مزاج ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں تو دیکھنا ہوگا ہم کہاں چل رہے ہیں۔ آج ہم جن بزرگوں کے ناموں پر جمع ہو رہے ہیں ان بزرگوں کی زندگیاں کیسی تھیں، ان بزرگوں کے دن رات کیسے تھے، ان بزرگوں کی جلوت اور خلوت کیسی تھی، ان بزرگوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، ان کی گفتگو کا انداز کیا تھا، وہ روزانہ کے اعمال، اپنی مشغولیت کے باوجود کتنے اعمال تھے ان کے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، اور دل میں اگر ندامت ہو گئی تو یہ توبہ کا سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا، جیسے حج کے اندر احرام باندھنا ہے اور اسی طرح سے عرفہ جانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ الحج العرفہ، حج تو عرفے ہی کا نام ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبہ الندامہ، توبہ تو ندامت ہی کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ تو توبہ کا بڑا رکن ہے ندامت کا ہو جانا۔ توبہ کا دوسرا رکن ہے انسان فوری اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے جو گناہ آدمی کر رہا ہے، اور توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ 3 باتیں توبہ میں نے عرض کی ہیں۔
ایک تو دل سے نادم ہو، نمبر 2 گناہ کو فوری چھوڑ دے، اور نمبر 3 عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر ظاہری چند کام اور کر لے تو اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توبہ ہمیں نہیں بتائی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ عمل نہیں سکھایا؟ اپنا رب ناراض ہو گیا ہے، اپنا مالک ناراض ہو گیا ہے، دنیا میں اپنا باس ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لے اور نادم اور شرمندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں تو تانا بھی ملے گا کہ کل بھی تجھے معاف کیا تھا، پچھلے مہینے بھی معاف کیا تھا، اب پھر تو نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ تانا بھی نہیں ملے گا، 100 بار توبہ ٹوٹے، 100 بار توبہ کر لو، اللہ پاک پھر بھی معاف کر دے گا۔ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر زمین آسمان کے بیچ کے خلاؤں کو تو گناہوں سے بھر دے گا، پھر بھی تو میرے سامنے آ کے توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کب تک؟ شیطان نے قسمیں کھا کر کہا اے اللہ تیرے اس بندے کو لأغوینہم اجمعین، اے اللہ ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے منتخب بندے ہوں گے جن کا تعلق بزرگوں کے توسط سے اللہ تیرے ساتھ قائم ہو جائے گا، میرا داؤ ان پر نہیں چل سکتا، انہیں میں نہیں بہکا سکتا، انہیں میں نہیں گمراہ کر سکتا، باقی میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، جب تک ان کی جان میں جان ہے میں ان کو ورغلاتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جبروت کی قسم، جب تک اس بندے کی جان میں جان ہے یہ توبہ کرتا رہے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، مہربان ہے اللہ، تو اس لیے توبہ کرو۔ تو توبہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ ندامت ہو۔ حضرت نے فرمایا 2 رکعت نماز توبہ پڑھو، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ندامت کے ساتھ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روز پڑھتے تھے، گناہ ہو یا نہ ہو روزانہ 100 بار استغفار کرو، 100 بار استغفار کرو۔ پھر ارشاد فرمایا 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار سے، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ سے کیا ہوا؟ گزشتہ جو اللہ سے ناراضگی ہو گئی تھی وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے پڑھنے سے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سب سے بہترین کلمہ اس کو کہا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حسب توفیق صدقہ بھی کیا کرو، حسب توفیق صدقہ بھی کیا کرو، جب صدقہ کرو گے تو گناہ دھل جائے گا۔ جس طرح سے ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کھانے میں مرچ زیادہ ہو گئی ہے، اس مرچ کے اثر کو زائل کیا جاتا ہے پانی پی کر، اسی طرح سے بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ جناب جو گناہ ہے اس گناہ کی نحوست اور گناہ کی ظلمت دور ہوگی صدقے کے ذریعے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال لکھی، انہوں نے ارشاد فرمایا ایسا سمجھ لو اگر آنکھ سے گناہ ہوا تو پھر آنکھ سے نیکی کرو، توبہ جب کامل ہوگی آنکھ سے گناہ ہوا تو آنکھ سے نیکی کرو، اور ہاتھ سے گناہ ہوا تو ہاتھ سے نیکی کرو، زبان سے گناہ ہوا زبان سے نیکی کرو، اور اسی طرح سے جناب پیر سے گناہ ہوا پیر سے نیکی، کان کا گناہ ہے کان کی نیکی کرو، تاکہ جو گناہ کی نحوست اور ظلمت اندر آئی ہے وہ اس نیک عمل سے چھٹ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تائب کون ہے، توبہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا تائب وہ نہیں ہے جو زبان سے استغفر اللہ کہہ دے۔ فرمایا تائب وہ ہے، توبہ کرنے والا وہ ہے جس کا بستر بدل جائے۔ پوچھا گیا بستر بدلنے کا کیا مطلب؟ کہا غفلت کا بستر چھوڑے راتوں کو مصلی پر آ جائے۔ توبہ کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ بدل جائیں۔ کہا ہاتھ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کہا جو ہاتھوں سے ظلم کیا ہے اب ان ہاتھوں سے نیکیاں کرے۔ تائب فرمایا وہ ہے، توبہ کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جس کی دوستیاں بدل جائیں، جو غلط مجلسوں میں بیٹھتا تھا آج نیک مجلسوں میں بیٹھنا شروع کرے۔
اور فرمایا توبہ کرنے والا وہ ہے جس کی آنکھ بدل جائے، آنکھ سے جتنے گناہ دیکھے تھے آج اتنا اس کے مقابلے میں آنکھ سے آنسو نکلیں، آنکھ سے رونا آ جائے تو کہا جائے گا اس کی توبہ مکمل ہوئی۔ اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب انسان کی زبان بدل جائے، جو زبان سے بےہودگی نکلی تھی وہ سب توبہ کرے اور اس کے بدلے میں اتنی قرآن کی تلاوت کرے اور نیکیاں آئیں، اور کان بدل جائیں اور جتنا کچھ کانوں سے بےہودہ سنا تھا اتنا اب کانوں سے نیک چیزوں کو سنے گا تو اس کی توبہ مکمل ہوگی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم سب توبہ کرو۔ سورۃ النور کی آیت ہے، کس کو خطاب ہے؟ صحابہ کو خطاب ہے۔ کیا صحابہ کے گناہ تھے؟ ان کو خطاب ہے کہ تم روزانہ توبہ کیا کرو۔ ایھا المؤمنون، ایمان والو، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم روزانہ توبہ کیا کرو۔ تو اس لیے ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم روزانہ توبہ کریں، اپنے اکابر کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جڑیں، بزرگوں کی مجالس میں بیٹھے اور موقع ملے تو بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ گھر کیا ہے جس گھر کے اندر چھوٹی سی لائبریری بھی نہ ہو، جس گھر کے اندر کوئی کتاب بھی نہ ہو، مذہبی اور دینی کتاب بھی نہ ہو، وہ کیسا گھر ہے؟ قرآن کریم رکھا ہوا ہو، کتابیں ہوں، بڑوں کی کتابیں ہوں، بچوں کو پڑھایا جائے۔ آج اس میڈیا نے ہمیں کتابوں سے دور کر دیا ہے، اکابر کی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے آج کی اس مجلس میں اگر ہم نے یہ چند عزم کر لیے اور ارادے کر لیے، ایک بات تو میں نے یہ کہی ہے کہ ہم سب کے سب آج سے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، مگر توبہ ایسی نہیں، توبہ عزم مصمم ہو کہ جو جو گناہ میری زندگی میں، اے اللہ آج اس مجلس میں ان گناہوں کو میں چھوڑنے کی نیت کر رہا ہوں۔ نمبر 2، دل میں شرمندگی اور ندامت ہو۔ نمبر 3، عزم مصمم ہو کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس راستے میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 کام حضرت نے فرمایا وہ کرنے ہوں گے۔ قلت کلام، بات چیت کم کر دے، قلت طعام، کھانے میں کمی کر دے، قلت منام، سونے میں کمی کر دے، اور قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ میل جول میں کمی کر دے، اور کثرت سے کرنے کا عمل، کثرت ذکر، اللہ کا ذکر یہ کثرت سے، قرآن کی تلاوت کثرت سے، درود شریف کثرت سے، اور سبحان اللہ کثرت سے، کثرت سے شکر، کثرت سے ذکر، کثرت سے شکر۔ جو اللہ نے نعمت دی، اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت انسان پا رہا، اے اللہ تیرا شکر۔ اس مجلس میں بیٹھے، اے اللہ تیرا شکر۔ یہاں سے گھر سہولت سے پہنچ گئے، اے اللہ تیرا شکر میں اپنے گھر پہنچایا۔ ظہر پڑی، اے اللہ تیرا شکر۔ کثرت ذکر، کثرت شکر، کثرت صبر، صبر کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور جب یہ زندگی میں اعمال زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بزرگوں والے اعمال ہیں۔ المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔